یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کی عمر 20 سال ہے اور اس کا نام عارف ہے۔ عارف ایک عام سا لڑکا تھا جس کا دل بہت نرم تھا اور وہ ہمیشہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا ایک بہترین دوست اسد تھا اور ایک خوبصورت سبز رنگ کا طوطا بھی اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا جسے وہ پرو کہتا تھا۔ عارف ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں زندگی سادہ اور لوگوں کے دل صاف تھے۔ اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا مگر اسے ہمیشہ ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی تھی، صحیح اور غلط کی پہچان۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا کہ زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا اچھائی کا راستہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے؟ برائی کے راستے پر چلنا زیادہ سہل ہے؟ عارف اور اسد بچپن سے ہی دوست تھے۔ دونوں نے ساتھ کھیلنا اور ساتھ سیکھنا شروع کیا تھا۔ اسد تھوڑا چلبلا اور جلد بازی کرنے والا تھا جبکہ عارف ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا۔ اسد اکثر مذاق میں عارف سے کہتا، یار تم ہمیشہ اتنا سوچتے کیوں ہو؟ زندگی کو آسان لو، جو دل کرے کرو۔ لیکن عارف کے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا کہ زندگی صرف وہ جو دل کرے کے اصول پر نہیں چل سکتی، ہمیں اچھائی اور برائی کا فرق کرنا چاہیے۔ پر عارف کا طوطا عام پرندوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ عارف کے ہر سوال پر ایک چھوٹا سا فلسفہ دیتا اور عارف کے لیے زندگی کی مشکلات کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتا۔ ایک دن عارف نے پرو سے پوچھا، پرو اسلام ہمیں اچھائی اور برائی کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ پرو نے اپنے چھوٹے سے سر کو ہلایا اور کہا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا امکان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے تاکہ ہم اچھائی کو اپنائیں اور برائی سے بچیں۔ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے کہ نیک اعمال کا اجر ملتا ہے اور بدعمالیوں کی سزا، لیکن انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ کون سا راستہ چنتا ہے۔ عارف نے پرو کی بات پر غور کیا اور اس نے محسوس کیا کہ زندگی میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں اور اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ ایک دن عارف اور اسد شہر کی طرف جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جو بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ اسد نے فوراً کہا، عارف چھوڑو اسے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ لیکن عارف کا دل اس عورت کی مدد کرنے کو بے چین ہو رہا تھا۔ عارف نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور عورت کو دے دیے۔ اسد نے عارف کو حیرانی سے دیکھا اور کہا، تم ہمیشہ دوسروں کی فکر میں رہتے ہو، اپنے لیے کب جیو گے؟ عارف نے مسکراتے ہوئے کہا، اسد زندگی کا اصل مقصد اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کے لیے بھی سوچیں۔ کچھ دن بعد عارف کو پتہ چلا کہ وہی بوڑھی عورت جس کی اس نے مدد کی تھی دراصل ایک مالدار خاتون تھی جو اپنے بیٹے سے بچھڑ چکی تھی۔ اس کے بیٹے نے بعد میں عارف کو ڈھونڈ کر شکریہ ادا کیا اور اسے اپنی زندگی کا ایک بڑا موقع دیا۔ یہ واقعہ عارف کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا کہ اچھائی کا راستہ کبھی بے نتیجہ نہیں ہوتا۔ اسد جو ہمیشہ عارف کو تنقید کا نشانہ بناتا تھا، اس واقعے سے بہت متاثر ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ عارف کا راستہ دراصل وہی ہے جس پر چل کر سکون ملتا ہے۔ اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں اچھائی کو اپنائے گا اور برائی سے دور رہے گا۔ عارف نے پرو اور اسد کو ساتھ بٹھا کر کہا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کو سمجھو۔ ہمیں ہمیشہ نیکی کی طرف مائل ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نیکی کے راستے پر چلتے ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پرو نے اپنی آواز میں کہا، بالکل، اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر تم اچھائی کرو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی، اور اگر برائی کا راستہ اپناؤ گے تو تمہاری زندگی مشکلات سے بھر جائے گی۔ عارف، اسد اور پرو کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ اسد نے عارف کے ساتھ مل کر زندگی کے ہر موڑ پر اچھائی کو اپنانا شروع کر دیا اور عارف نے اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ وہ ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا تھا کہ اگر ہم اپنی نیت کو صاف رکھیں اور دوسروں کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کو پہچانا اور ہمیشہ نیکی کا راستہ اپنانا زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنا چاہیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔